وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو کہ صحیح بخاری اور مسلم موجود ہے، 3 لوگوں کی سٹوری، اور وہ دے ور ٹریولنگ، وہ کسی کام سے جا رہے تھے اور بارش ہونا شروع ہو گئی، تو وہ ایک غار میں گھس گئے جسٹ ٹو ٹیک سم شیڈ اینڈ ریسٹ، تاکہ بارش جو ہو رہی ہے اٹ واز ریڈنگ کیٹس اینڈ ڈاگز، تاکہ نکل کے آئے پھر اپنا کام کرنے چلے جائیں۔ بٹ سبحان اللہ اینڈ قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے لکھا ہوا تھا کہ اس بارش سے کیا ہوا، یوزلی آپ نے اگر ٹریول کیا ہو تو بارش از ون آف دا ریزن آف لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، اور ان کی کیو کے اوپر پورا ایک پہاڑ کا حصہ جس کو یعنی آپ بولڈر بھی کہہ سکتے ہیں، ایک پتھر آ کے ان کے کیو کو بالکل بلاک کر دیتا ہے، اور اب وہ لوگ جو اپنے سفر پہ جا رہے تھے دے آر اسٹک فار ہاؤ مینی ڈیز دے ڈونٹ نو۔ آپ کو پتہ ہے جب لینڈ سلائڈنگ آتی ہے، اب تو ہمارے پاس بڑی اچھی مشینریز ہیں، تب بھی کئی دن لگ جاتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو راستہ بنانے کے لیے۔ یہ تو ٹریول کرے تھے، کسی کو معلوم اور علم بھی نہیں ہے کہ یہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور لینڈ سلائڈنگ آ کے ایک بڑا بولڈر آ جاتا ہے اور جو کہ کیو کے منہ کے اوپر گرتا ہے اور اس کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں یہ؟ سبحان اللہ، دے ڈونٹ پینک۔ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ ادعوا اللہ بافضل عمل عملتموہ، آج اللہ سے دعا کرتے ہیں اور سب سے بہترین عمل کا تذکرہ کر کے دعا کرتے ہیں جو ہم نے زندگی میں کیا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پہلا شخص اپنے ہاتھ کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم ان کان لی ابوانی شیخان کبیران، یا رب میرے پیرنٹس ہیں، بزرگ ہیں، اولڈ ایج میں ہیں، تجھے پتہ ہے، اور کہتا ہے کہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہر چیز جانتے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا کرنے کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بتا رہا ہے کہ یا رب میں روزانہ اپنی بھیڑ بکریوں کو گریزنگ کے لیے لے جایا کرتا تھا، اور جب بھی میں واپس آتا تھا تو آئی یوز ٹو ملک دیم، اور وہ جو دودھ ہوتا تھا اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے پہلے میں اپنے پیرنٹس کو پلایا کرتا تھا۔ ایک دن میں لیٹ ہو گیا، اور جب میں گھر پہنچا اور میں نے ان کو ملک کیا، جب پیرنٹس کے روم میں آیا تو دے ور سلیپنگ۔ میرے بچے میرا انتظار کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ نہیں، میں ویٹ کرتا ہوں جب تک میرے پیرنٹس اٹھ نہیں جاتے، میں ان کو دودھ پلائے بغیر نہ خود دودھ پیوں گا نہ اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گا۔ اور کہتے ہیں مجھے کراہیت ہوئی کہ میں ان کو اٹھاؤں اور ان کو ڈسٹرب کروں ان کی نیند سے، بیکاز آف رسپیکٹ اینڈ ایک گرینڈیور پیرنٹس کا جو ہوتا ہے۔ اینڈ واٹ ہی ڈڈ واز ہی ویٹڈ فار دیم ٹو ویک اپ ٹل فجر، ٹل ڈان، اور اس کے بچے اس کے قدموں میں آگے پیچھے گھومتے رہ گئے کہ ہمیں دے دیں، اور وہ بھوک سے روتے رہ گئے، بٹ ہی پرومسڈ ہمسیلف کہ جب تک میں اپنے پیرنٹس کو دودھ نہیں پلاؤں گا، یہ میرا ایک طریقہ ہے، میں خود نہیں پیوں گا نہ اپنی اولاد کو پلاؤں گا، آئی پریفر مائی پیرنٹس اوور اینی تھنگ۔ حتیٰ کہ وہ فجر پہ اٹھے اور پھر ان کو اس نے دودھ سرو کیا۔ یا رب اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے خالص تھا اور میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو ہمارا راستہ کھول دے اور ہمیں آسمان کو دیکھنے کی توفیق دے، یعنی ہم نکل آئے یہاں سے۔ دوسرا شخص دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا رب تجھے پتہ ہے میں ایک عورت سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، ایک انسان جتنی محبت کر سکتا ہے ایک عورت سے، میں اتنی محبت کرتا تھا اپنی کزن سے، اور میں نے اس کو پانے کے لیے ہر کوشش کی، بٹ اس نے ہمیشہ مجھے ریفیوز کیا۔ اور کچھ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بٹ سبحان اللہ فیمن نے اسٹرائک کیا اور قحط آ گیا، تو وہ جو خاتون تھی وہ بہت مجبور ہو گئی، حتیٰ کہ وہ اس کے پاس ہیلپ کے لیے آئی، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں 100 دینار دوں گا اینڈ آئی کین گیٹ وٹ ایور آئی وانٹ۔ تو اس عورت نے مجبوراً کہا ٹھیک ہے، اور کہتا ہے کہ وائل شی واز پریزنٹ، اور اس حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے ہارڈ ورک کیا، محنت کی، اور وہ 100 دینار گولڈ کوائنز کمائے اس عورت کو پانے کے لیے۔ اینڈ وین دا ڈے کیم، جب میں نے پیسے کما لیے اور اس کو دیے، اور وہ میرے پاس کمرے میں تھی اور دروازے بند تھے، یا رب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اینڈ آئی واز سٹنگ رائٹ ان فرنٹ آف ہر about to commit adultery and zina, she said اتق اللہ،
ولا تفض الخاتم الا بحقه فقمت وتركتها. اس نے مجھے کہا اتق اللہ سے ڈرو، اور یہ جو I don't want to lose my virginity before marriage. میں زنا نہیں کر سکتی شادی سے پہلے. اگر میرا یہ عمل کروں گی تو نکاح اور حلال کے طریقے سے کروں گی، میں ورنہ نہیں کروں گی. تو کیا کہتے ہیں فقمت وترکتها، تو میں اٹھ گیا اور میں چھوڑ دیا میں نے اور چلا گیا، میں صرف یہ سن کے کہ میں اللہ سے ڈرو. اور میں نے اس کا مال بھی اس کو دے دیا، مال بھی نہیں دیا اسے. یار اب اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تو راستہ کھول دے. پہلی دعا کے بعد بھی ہلکا سا ارتھ نے شیک کیا اور سٹون نے موو کیا. دوسری دعا کے بعد بھی جب اس نے کی تو پتھر ہلا، وہ بولڈر ہلا اور تھوڑا سا راستہ بن گیا، بٹ اتنا نہیں تھا کہ وہ ایگزٹ کر سکے، وہاں سے اسکیپ کر سکے. تیسرے شخص نے اپنے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہ میں نے اپنے لوگوں سے کام لیا اور اپنے جو ماتحت لوگ تھے جو کام کرے تھے ان سب کو پیسے دے دیے، تو ایک شخص جس کو میں نے 1 فرق یعنی 3 ساع آف ملٹ جو گرین ہوتے ہیں وہ وعدہ کیا تھا، تو اس نے مجھ سے نہیں لیے اور وہ چلا گیا. تو میں نے انہی گرینز کو انویسٹ کیا اور وہاں سے ویجیٹیشن گرو کی، اور اس کو بیچنے کے بعد میں نے کچھ شیپس اینڈ کیملز اور ہرڈ بھیڑ بکریاں لے لیں، اور ایسی اس میں برکت آئی کہ وہ بڑھتے چلے گئے. اور یعنی سبحان اللہ یہ اس نے اس بزنس کو گرو کیا. تو کافی عرصے بعد وہ شخص آیا اور کہا کہ میرے وہ پیسے دو جو تم نے مجھ سے کہے تھے. تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ سامنے سارا یہ ہرڈ آف شیپس اینڈ کاؤز اینڈ کیملز دیکھ رہے ہو، یہ سب کا سب دے رہا ہے، لے لو. تو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ یو آر جوکنگ اراؤنڈ ود، میں آپ کے پیسے لینے آیا ہوں اپنے اور آپ کہہ رہے ہیں سب لے لو. تو اس نے کہا کہ میں نے اس مال کو انویسٹ کیا تھا اور اسے سارا بزنس بنایا، حالانکہ اس کی سروسز تھیں بٹ اسٹل اسی مال سے میں نے بنایا، تو یہ سب کا سب دے رہا ہے. تو حدیث میں کیا تھا، اس نے سب کا سب مال لیا، ایک بھی نئی چیز چھوڑی اور وہ چلا گیا. تو اس نے دعا کی کہ یا رب تو اگر جانتا ہے کہ میں نے یہ آنیسٹی دکھائی ہے تیری رضا کے لیے اور میں نے یہ عمل کیا ہے تیری رضا کے لیے اور خوشنودی کے لیے، تو یہ راستہ کھول دے.